کی 15ویں رات کو مسلم سماج کے لوگوں نے عبادت میں گزارا۔ لوگوں نے قبرستان جا کر وہاں آخری نیند لے رہے لوگوں کے حق میں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کی۔ آپ کو بتا دیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ بتایا ہے۔ اس ماہ کی 15ویں رات بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ نے ایسے لیلۃ المبارک کا نام دیا ہے۔ اس رات کے شروع ہوتے ہی مالک کائنات نچلے آسمان پر تشریف لا کر آواز دیتے ہیں، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے تو سامنے آئے، میں اس کی ساری پریشانیاں دور کروں گا۔ مولا کائنات اس قدر گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جس کی تعداد عرب کے ایک قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ سچے دل سے توبہ کرنے والا ہر انسان بخشا جاتا ہے۔ اس رات میں آنے والے سال میں دنیا سے جانے والوں کی سوچی بھی موت کے فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کا بہت ثواب ہے۔ اسے چھٹکارے کی رات بھی کہتے ہیں۔ اسے چھٹکارے کی رات کہنے کا ارتھ شب یعنی رات، بارات یعنی چھٹکارا۔ اس رات میں رزق بڑھتا ہے۔ ایک نعت پاک سرور کونین گنگنانے کے لیے حاضر ہیں، اور جب نعت پاک پڑھی جائے تو حکم تو یہ ہے کہ آقا کا نام آئے اور آپ کی زبان لبوں پر ضرور ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی نیکیوں میں بڑھوتری ہوگی اور حوصلہ افزائی بھی آپ فرمائیں۔ جو بھی نعت خواہ اسٹیج سے پڑھتا ہے اس کی آپ حوصلہ شکبانہ لبوں پر لاؤں گا، شکبانہ لبوں پر لایا تھا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا۔ ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا۔ جمال اچھا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسن یوسف بھی آیا، شان ابراہیم بھی، حسن یوسف بھی آیا، شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف، وہ آمنہ کا لال اچھا ہے۔ سبحان اللہ۔ سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، سر تن سے جدا قرآن نہ چھوڑا، نبی کے نوازے کی تلاوت کا کمال اچھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان وقار، عزیزان ملت اسلامیہ، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کوٹتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ عزیزان وقار، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس میں بھیجا ہے۔ کچھ نعت کو بڑی غور سے سنیے، اور یہ نعت حق ہے، کیونکہ جب انسان یا مسلمان جب انتقال فرماتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد وہ مردے سے کچھ کہتا بھی ہے، تو آپ تمامی حضرات بالخصوص یعنی خاص طور سے اس بات پر اور اس اشعار پر غور فرمائیں۔ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کی بہت فضیلت ہے، اور کر کو اس رات میں پوری رات مسجدوں میں اور گھروں میں عبادت کر کے، اور جو ہمارے مرحومین یعنی ہمارے گھر کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں پہ آ کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور مسجدوں میں نماز کا نوافل کا اور تمام ذکر اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج کی رات یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی تجلیات دنیا پر ظاہر ہوتی ہے، اور جو اس سال مرے گا، جو پیدا ہوگا، کتنا اناج ہوگا، جنگ ہوگی یا شکست ہوگی، کون حج کرے گا، یہ آج رات کب لکھا جاتا ہے، اور ہم سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، اور صبح کو روزہ رکھو، اسی کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ شب برات کے موقع پر اسلامی بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شب برات کے اسلامی بھائیوں کو اور پورے ہندوستان کے بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس رات میں عبادت کر کے مسجدوں کو آباد کریں، اور ہماری مائیں بہنیں گھروں کو آباد کریں اس عبادت کر کے، اور کیا کہتے ہیں کل روزہ رکھ کر کے اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں۔ اور ہمارے پورے ہندوستان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے برکت سے جو ہمارے ملک میں جو تعصب کی گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان میں محبت کی ٹھنڈی ہوائیں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج شب برات کا پاکیزہ تہوار ہے مسلمانوں کا، اور ساری دنیا میں یہ تہوار صوفی سنت
उर्स करनी रसूलुल्लाह ताला अन्हा के वास्ते से मनाया जाता है। और मुसलमान उनके जैसी नबी के लिए जो उनकी मोहब्बत थी, उनके लक्ष्मण के लिए, और उनकी जो अकीदत थी, उस अकीदत पे कुर्बान होके उनको याद करते हैं, उनकी पानी कराते हैं। और इसके अलावा जो है कब्रिस्तानों में आके अपने जो बुजुर्ग है जो जा चुके हैं दुनिया से, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं और हर तरीके से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा कर उनकी मग़फ़िरत फरमाए अल्लाह, इसके लिए दुआ करते हैं। और इस पर्व पर जो है कब्रिस्तानों में बड़ी हलचल होती है, बहुत धूम मत देखी जाती है। और हर कब्रिस्तान हिंदुस्तान का बहुत तरीके के साथ सजाया जाता है, कब्र पे फूल बिछाए जाते हैं और वहाँ पर रोशनी की जाती है और उनके साथ भारी संख्या में मुसलमान यहाँ पर आके हिस्सा लेते हैं। आज हम लोग शब बारात का त्यौहार मना रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आए हैं बुजुर्गों के लिए दुआएं करने के लिए, उनको जो है अल्लाह ताला बख्शिश करे उनकी। और हम लोग जो हैं यहाँ कब्रिस्तान में सब लोग आते हैं, रात में यहाँ पे सब लोग रहते हैं, इबादत करते हैं और कब्रिस्तान में दुआएं करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं हमारे बुजुर्ग जो लोग दुनिया से चले गए, उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम दे, इसलिए हम लोग आते हैं यहाँ।